بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ انبیاء سابقین کو فردن فردن جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر و حجر آپ پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ کو ضامن تسلیم کرتیں اور اونٹ آپ سے افسانہ غم بیان کرتے۔ کتب احادیث اور سیرت میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ ان درختوں میں سے سب سے خوش نصیب درخت حنانہ ہے، جس کا ذکر بخاری شریف میں اجمالاً اور دیگر کئی کتب احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر رونق افروز ہوئے تو خشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کی آہوزاری میں اتنا درد تھا کہ مسجد میں موجود تمام صحابہ کرام آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو خطبہ مؤخر فرما کر اس ستون کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ یہ میری جدائی میں رو رہا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لکڑی کے اس تنے سے پوچھا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے، وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں۔ اس نے عرض کی کہ اے پیکر رحمت، میں تو آپ کی ایک لمحہ جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سر سبز و شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ ستون حنانہ نے یہ انعام قبول کر لیا، چنانچہ اسے ممبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دی ہے۔ ناظرین، منقول ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے کہ اللہ کے بندو، لکڑی ہجر رسول میں روتی اور آپ کے دیدار کا اشتیاق رکھتی ہے، انسان تو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ فراق کے رسول میں بے قرار رہے۔ ناظرین، اس درخت کی یادگار کے طور پر اسی مقام پر ایک ستون اسطوانۃ الحنانہ کے نام سے مسجد نبوی میں آج بھی موجود ہے۔ عاشقان رسول اس مقام پر نوافل وغیرہ ادا کر کے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔